سے حضرات خدمت خلق مسجد کا یہ بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. یہاں سے خدمت خلق کے کام ہونے ہیں اور عہد نبوت میں اس کا مظہر یہ تھا کہ صفہ پہ مسجد نبوی سے جڑا ہوا چبوترا تھا جسے صفہ کہا جاتا تھا، جہاں غریب صحابہ ہوتے تھے، نادار صحابہ ہوتے تھے، بھوکے صحابہ ہوتے تھے، پیاسے صحابہ ہوتے تھے. حضرت ابو ہریرہ ان کے لیڈر تھے جن کی تعداد تقریباً 70 کے قریب ہوا کرتی تھی. اور یہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مدنی معاشرہ انہیں جب کھلانا چاہتا، انہیں جب پلانا چاہتا، مسجد نبوی ہی میں ان کے لیے سب انتظام کرتے تھے. اور سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ باتیں بھی آتی ہیں کہ صحابہ کرام اپنے کھجور کے باغیچوں سے کھجور کے خوشے توڑ لاتے تھے اور مسجد نبوی کے ستونوں کے درمیان لٹکا دیا کرتے تھے. مسجد نبوی کے ستونوں کے درمیان کھجور کے خوشے لٹکے رہتے تھے. یہ بھوکے صحابہ، نادار صحابہ، غریب صحابہ جب بھی بھوک لگتی جاتے ان خوشوں سے توڑ توڑ کے کھایا کرتے، اپنی بھوک مٹاتے. ہماری مسجدیں بھی بھوک مٹائیں، کھلانے کا کام ہوتا ہے مساجد سے، لیکن یہ صرف عام طور پہ رمضان تک محدود ہے. یہ صرف رمضان تک نہیں ہونا چاہیے، یہ پورے سال بھر کے لیے ہونا چاہیے. ہم یہاں سے ہماری مسجدوں سے بیواؤں کے لیے جو ہے ماہانہ ان کے لیے جو ہے کچھ انتظام ہونا چاہیے. یتیموں کے لیے ہماری مسجدوں سے انتظام ہونا چاہیے. یہ خدمت خلق کے مراکز ہیں. اسی طرح سے حضرات مسجد یہ تعلیم کا مرکز ہے. یہاں سے علم ملے، یہاں سے علم کی روشنی پھیلے، یہاں سے تعلیم کا نور پھیلے. جیسے ہم نے دیکھا کہ صفہ کی درسگاہ اسلامی تاریخ کی اولین درسگاہ ہے، اسلامی تاریخ کا اولین مدرسہ ہے، اسلامی تاریخ کی اولین یونیورسٹی ہے، اسلامی تاریخ کی اولین کالج ہے. مسجد میں مکتب چلنا چاہیے، مسجد میں اگر اللہ نے توفیق دی باقاعدہ مدرسہ ہونا چاہیے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دینی علوم کے لیے، جن علوم کو ہم عصری علوم کہتے ہیں، مساجد میں عصری علوم کے لیے بھی ٹیوشن کا انتظام ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے جس مسجد میں تعلیم کا نظم نہیں ہے وہ مسجد اپنے مشن میں ادھوری ہے. وہ مسجد اس مسجد کا مشن ادھورا ہے. آپ عالیشان مسجدیں نہ بنو کوئی بات نہیں، مسجدوں میں قالین نہ بچھاؤ کوئی بات نہیں، آپ مسجدوں میں ایسی نہ رکھو کوئی بات نہیں، آپ مسجدوں میں مائک اچھا نہ رکھو کوئی بات نہیں، مسجد جھونپڑی کی ہو کوئی بات نہیں، مگر محلے کے بچوں کے لیے مکتب کا انتظام پہلے کرو. جو مسجد قالینوں سے بچھا دی گئی اور قالینوں سے سوار دی گئی، ایسی لگا دی گئی، لیکن اگر محلے کے بچوں کے لیے وہ اس مسجد میں تعلیم کا نظم نہیں ہے، اس مسجد کا کردار یقین کیجیے ادھورا ہے. جھونپڑی کی مسجد ہو مگر محلے کے بچوں کے لیے تعلیم کا نظم کیجیے. حضرات ہم ایک غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ غیر مسلم میجورٹی رکھنے والے ملک میں رہتے ہیں. ایک مائنورٹی کی حیثیت سے ہم مسلمان اس ملک میں جیتے ہیں. تو مسجدیں دعوت کا بھی مرکز ہیں، مسجدیں دعوت کا بھی مرکز ہے. یہاں سے دعوت اللہ کا پیغام عام ہونا چاہیے، یہاں سے دعوت و تبلیغ کی بیداری پیدا ہونی چاہیے، یہاں سے غیر مسلمین میں دعوت و تبلیغ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، نشاطات ہیں، یہاں سے ہونے چاہیے. ایک چیز جو ذرا سا اگر ہمارا دعوتی مزاج بن جائے، مواقع خود بخود اللہ فراہم کر رہا ہے، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود چل کے ہم تک آ رہے ہیں. ہماری مسجدوں کے سامنے آپ دیکھتے نہیں، نمازوں کے بعد اللہ اکبر، یہ غیر مسلم عورتیں اپنے معصوموں کو لے کر جو بیمار ہو چکے ہوتے ہیں 5 وقتہ نمازوں میں آ کے مسجد کے گیٹ پہ کھڑی رہتی ہیں. ان کے مندر بھی تو ہیں، ان کے چرچ بھی تو ہیں، لیکن کون سی چیز ہے کہ وہ اپنے بیمار بچوں کو لے کے مندر نہیں جا رہی ہیں؟ کون سی بات انہیں اس بات پہ آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے بیمار بچوں کو لے کر مسجدوں کا رخ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ دعوت کا کتنا بڑا موقع ہے. بڑے عقیدت سے آتی ہیں اور وہ مانتے بھی ہیں کہ مسلمان جاتے ہوئے پھونک کے چلا جائے، ہمارے بچے شفا یاب ہو جاتے ہیں. یہ دعوت کا کتنا بڑا موقع ہے. بعض ذمہ داران مساجد جن کے اندر دعوتی شعور اللہ نے دے رکھا ہے، وہ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدھا گھنٹہ بیچاری عورتیں کھڑی رہتی ہیں معصوم بچوں کو اٹھائے ہوئے. ہاں، ہمارے یہاں عمر آباد میں سبحان اللہ، یعنی سردی کے موسم میں بھی دیہاتوں سے نماز فجر کی اذان سے پہلے آ کے رہتی ہیں عورتیں بعض اپنے بچوں کو لے کر.
بعض جگہ ایسا ہوا حصور وغیرہ میں کہ ان آنے والی عورتوں کے لیے باقاعدہ ان کے بیٹھنے کے لیے انتظام کر دیا گیا، ان کے لیے سائے کا انتظام کر دیا گیا، وہ کھڑے رہنے کے بجائے وہ آ کے اطمینان سے عزت سے بیٹھی رہتی ہیں، اور اس کے بعد جانے والے نمازی دم کر کے جاتے ہیں، اور وہیں سے امام مسجد کو کچھ نصیحت کرنے کا موقع بھی ملا، اور ہم نے سنا کہ اکا دکا لوگ اس میں مسلمان بھی ہوئے۔ ملک کی حالات کے تناظر میں ابھی یعنی ملک پچھلے 2-3 مہینوں سے جن نازک حالات سے گزر رہا ہے، اللہ نے کچھ ذمہ داران مساجد کو توفیق دی، ملک بھر میں یہ پروگرام ہوئے اور ہو رہے ہیں کہ محلے کے غیر مسلمین کو اپنے محلے کی مسجد بلائیں۔ بنگلور میں بھی ہوئے، تمل ناڈو میں بھی ہوئے، اور ہو رہے پروگرام۔ اور آپ نے اگر یہ پروگرام دیکھے ہو اور یہ تاثرات آپ نے سنے ہو غیر مسلمین کے مسجد میں آنے کے بعد، انہوں نے جن تاثرات کا اظہار کیا ہے، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ضرورت ہے کہ مسجد کے دعوتی کردار کو زندہ کیا جائے اور مسجد کو دعوت اللہ کا مرکز بنایا جائے۔ اسی طرح سے حضرات، حالات کے تناظر میں ایک بات یہ بھی کہ ایک کام ہمارے کرنے کا یہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے مسجدوں سے، کہ پوری مسلم آبادی کو مسجدوں سے جوڑا جائے، اس معنی میں کہ ہر مسجد کے اطراف جو آبادی ہے اس آبادی کا ڈاٹا جو ہے مسجد میں ہونا چاہیے، سروے ہونا چاہیے اس کا، کتنے گھر ہیں مسجد میں، پوری اس کی رپورٹ ہونی چاہیے۔ ہماری مسجد کے اطراف اتنے گھر ہیں، ہماری مسجد سے جڑے ہوئے اتنے گھر ہیں، ہمارے مسجد آنے والے لوگ اگر وہ بے نمازی بھی ہیں ان کا سروے بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، ان کی معاشی حالت کیا ہے، ہمارے محلے میں مسجد کے اطراف جو گھر ہیں کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، تعلیمی صورتحال کیا ہے، کتنے بیمار ہیں جن کے پاس علاج کو پیسہ نہیں، یہ سروے ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس طرح ضرورت ہے کہ مسلم آبادی کو مساجد سے جوڑا جائے، بہین طور کہ ہر مسجد میں، مسجد جس محلے میں قائم ہے اس محلے کا 100% ڈاٹا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے اس کے بعد کتنے خیر کے کام ہوں گے، کتنے خیر کے کام ہوں گے۔ اور اسی طرح سے مسجد کے جس کردار کو زندہ کرنے کی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے محترم بھائیوں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، حالانکہ کام جزوی طور پہ جماعت کے نام سے ہوتا ہے، مسجدوں میں باقاعدہ فیملی کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے، فیملی کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کے جھگڑے، میاں بیوی کے اختلافات، ساس بہو کے جھگڑے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، اور کوئی یعنی ذرا سی محنت ہو، ذرا سی کوشش ہو، تھوڑی سی جستجو ہو، کتنے ٹوٹتے ہوئے رشتے سمجھ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، لیکن کوشش نہیں ہوتی ہے تو بات جو ہے طلاق تک پہنچ جاتی ہے، کھلے تک پہنچ جاتی۔ تو ہماری مساجد میں باقاعدہ فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کی ایک سینٹر بھی قائم ہونا چاہیے، جہاں سے یہ میاں بیوی جن کے رشتے اختلافات کی زد پہ ہوتے ہیں تو وہاں سے ان کو رہنمائی ملے۔ اور ظاہر بات ہے یہ سب کام تبھی ہوں گے جب مساجد کے ذمہ دار معاشرے کے وہ لوگ ہوں، معاشرے کا وہ طبقہ ہو جو دل درد مند رکھنے والے، سنجیدہ مزاج، خوش اخلاق، ملنسار، دور اندیش، اصحاب فراست، اصحاب بصیرت، معاشرے کا جو کریم طبقہ جسے کہا جاتا ہے، وہ جب مسجدوں کے عہدوں پر آئے گا، مسجدوں کی ذمہ داری سنبھالے گا، واللہ یہ کام آسانی سے ہوں گے۔ لیکن موجودہ صورتحال جیسی کچھ ہم دیکھتے ہیں، اس صورتحال میں یہ سب کام ہونا مشکل ہے، لیکن پھر بھی اللہ جس سے کام لینا چاہے، ان اللہ لا یؤید هذا الدین بالرجل الکافر الفاجر، اللہ کی حکمتیں عجیب ہیں، وہ صرف نیک لوگوں سے کام نہیں لیتا ہے، وہ اپنے دین کا کام ہر طرح کے لوگوں سے لیتا ہے۔ اس لیے مایوسی کی بات نہیں ہے، ضرورت ہے مسجد کے اس کردار کو زندہ کرنے کی۔ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو، مسلم امہ کو اللہ اس بات کی توفیق عطا کرے کہ وہ مسجد کے رول کو، مسجد کے کردار کو، جیسا کہ عہد نبوت میں مسجد نبوی کا تھا، اس رول کو دوبارہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔